بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ النبا پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یہ منکر تعجب سے کس بات کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی بھاری خبر کے بارے میں جس کے متعلق مسلمانوں سے اور آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، یوں نہیں جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ جان لیں گے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ اصل بات یوں نہیں جس طرح ان کا عقیدہ ہے۔ انہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑ میخوں کے طور پر مضبوطی سے گڑے ہوئے، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور تمہاری نیند ہم نے موجب راحت و آرام بنائی ہے، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور ہم نے دور سے روشنی اور گرمی دینے والا سورج بنایا ہے، اور ہم نے گھنے بادلوں سے زور سے برسنے والا پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے غلہ اور نباتات نکالیں اور گھنے باغ اگائیں۔ فیصلے کا وقت یقیناً مقرر ہے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج ہو کر آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ اڑائے جائیں گے اور وہ ریت کے میدان ہو جائیں گے۔ یقیناً جہنم ہی ان کفار کی پناہ گاہ ہے، وہی سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ وہ اس میں برسوں رہنے والے ہوں گے، نہ اس میں راحت پائیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز، مگر کھولتا ہوا یا ناقابل برداشت سخت ٹھنڈا پانی۔ یہ ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ہے۔ انہیں قطعاً کسی محاسبہ کا خوف نہ تھا، اور انہوں نے ہمارے احکام کی بڑی بے باکی سے تکذیب کی تھی، اور ہم نے ہر چیز کو اعمال کی کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ سو اپنے بد اعمال کی سزا بھگتو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ متقیوں کے لیے یقیناً کامیابی مقدر ہے۔ باغات اور انگور کے طاقستان اور نوجوان ہم عمر، مشروبات کے چھلکتے ہوئے صاف جام، وہاں نہ تو وہ لغو بات سنیں گے اور نہ تکذیب کی گفتگو۔ انعام اور حساب کے روح سے یہ تمہارے رب کی طرف سے جزا ہے، اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان کی موجودات کا رب ہے، بے انتہا رحمت والا۔ وہ اس سے کوئی خطاب نہ کر سکیں گے۔ یہ اس دن ہوگا جس دن کامل روح اور ملائکہ صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ وہ از خود کوئی بات نہ کر سکیں گے مگر وہ جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی، اور وہ درست بات کہے گا۔ یہ دن آ کر رہنے والا ہے، سو جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں ایک قریب زمانے میں آنے والے عذاب کے متعلق متنبہ کر دیا ہے، جس دن انسان ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس کے قوا نے آگے بھیجے تھے، اور کافر پکار اٹھے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ النازعات پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ گواہ ہیں کسی کام میں انتہائی کوشش صرف کر کے زور سے نکال لینے والی، اور خوشی سے آگے چلنے والی، اور مہارت سے شغل میں لگ جانے والی، پھر سبقت کرتی ہوئی آگے نکل جانے والی، پھر ہر قسم کے معاملات کا انتظام کرنے والی ہستیاں کے روز جزا آنے والا ہے۔
اس دن لرزنے والی زمین لرز اٹھے گی، اس کے بعد لگاتار زلزلے آئیں گے، بہت سے دل اس دن دہشت سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی نظریں ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں، کیا ہم مرنے کے بعد اپنے نقش قدم پر لوٹائے جائیں گے؟ کیا وہ بھی اس حالت میں جب ہم کھوکھلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ جو کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ واپسی بڑے نقصان کا موجب ہوگی۔ سنو، وہ جو بھی کہیں وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اور اس کے بعد وہ سب ایک میدان میں ہوں گے۔ مجھے موسیٰ کی بات پہنچ چکی ہے جب اس کے رب نے اسے وادی مقدس طوا میں پکارا تھا اور کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ حد سے نکل گیا ہے، اور اسے کہو کیا تم پاک و صاف ہونا چاہتے ہو، اور کیا میں تمہیں تمہارے رب کی طرف جانے والا راستہ دکھاؤں کہ تمہارے دل میں اس کی خشیت پیدا ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے ایک بڑا نشان دکھایا، مگر اس نے تکذیب کی اور نافرمانی سے کام لیا۔ پھر اس نے مقابلے کے لیے کوشش کرتے ہوئے صداقت سے پیٹھ پھیر لی۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور منادی کی اور لوگوں سے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس پر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جس شخص کے دل میں در حقیقت اللہ کی خشیت ہے، اس کے لیے اس واقعہ میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ کیا تمہاری دوبارہ تخلیق زیادہ دشوار ہے یا آسمان کے نظام کی جسے اس خدائے عظیم نے بنایا ہے؟ اس کی بلندی کو اونچا کیا اور اسے بے عیب بنایا اور اس کا توازن قائم کیا۔ اس کی رات تاریک بنائی اور اس کی دوپہر عیاں کی، اور اس کے ساتھ زمین اس کے مکر سے دور پھینک دی۔ اسی سے اس کا آب و گیاہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط بنایا۔ یہ سب خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے۔ سو جب وہ گھمسان کا رن پڑے گا، اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پس جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم کیا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو گری ہوئی خواہش سے روکتا رہا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لوگ تم سے اس گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ یہ سوال کس لیے ہے؟ خود تم ہی تو اس کی یاد دلانے والے ہو۔ اس کا انجام تمہارے رب کی طرف سے مقرر ہے۔ جس شخص کے دل میں اس خدائے قدوس کی خشیت ہے، تم صرف اسے متنبہ کر سکتے ہو۔ جس دن وہ اس گھڑی کو دیکھیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا گویا وہ صرف ایک شام یا اس کی صبح ہی دنیا و قبر میں رہے تھے۔ سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ عبسہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی، اس لیے کہ اس رسول کے پاس ایک نابینا آیا، اور کون سی بات اے رسول تمہیں آگاہ کر دے سکتی تھی کہ شاید وہی شخص پاکیزگی اختیار کر لیتا یا نصیحت قبول کرتا اور تمہاری یہ نصیحت اسے فائدہ دیتی، لیکن جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تم توجہ دیتے ہو، حالانکہ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھتا ہے تو تم اس سے تغافل کرتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ قرآن تو سب کو پرعظمت بنانے کا ذریعہ ہے، پس جو چاہے اس کے ذریعے بڑا بن جائے۔ یہ قرآن مجید ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں، بلند مرتبہ اور پاک ہیں،
ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ برا انسان ہلاک ہو، وہ کیسا ناقدردان ہے۔ وہ غور تو کرے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ تھوڑی سی چیز سے پیدا کیا ہے۔ اسے پیدا کیا، پھر اسے طاقت دی، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں کہ حشر و نشر نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسے جو حکم دیا تھا وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا، اس لیے اس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے۔ کس طرح پہلے تو ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس میں غلہ اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارہ پیدا کیا، خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ پھر اس پر بھی غور کرو، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی مصیبت آئے گی تو اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے اپنی ہی طرف الجھائے رکھے گی، اور اپنے سوا اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے حشاش بشاش، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا اور ان پر خاک اڑ رہی ہوگی، دکھ اور اندوہ ان پر چھایا ہوا ہوگا۔ یہی لوگ کافر و فاجر ہوں گے۔ سورہ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ التکویر پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ جب سورج تاریک کر دیا جائے گا، اور جب ستارے دھندلا جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی، اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب دریا خشک کر دیے جائیں گے، اور جب لوگ باہم ملا دیے جائیں گے، اور زندہ درگور کی ہوئی کے متعلق پرسش ہوگی کہ آخر کس گناہ کے بنا پر اسے قتل کیا گیا، اور جب کتابیں پھیلائی جائیں گی، اور جب بلندیوں کا انکشاف ہو جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تب ہر شخص جان لے گا کہ وہ اپنے ہمراہ اعمال کا کیا ذخیرہ لایا ہے۔ میں تو قسم کھاتا ہوں ان کی جو ایک طرف کو چلتے چلتے الٹے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، اور سیدھے چلنے والوں چھپنے والوں کی، اور رات کی جب اس کی تاریکی ہلکی ہونے لگے، اور صبح کی جب وہ طلوع ہو، کہ یہ قرآن مجید یقیناً ایک معزز رسول پر اترا ہوا کلام ہے، قوت والے پر، صاحب عرش کے نزدیک بڑا درجہ رکھنے والے پر نازل ہوا ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور جو امین بھی ہے۔ اور یہ کہ تمہارا یہ ساتھی محمد ہرگز دیوانہ نہیں، اور یقیناً اس نے اپنے آپ کو واضح انتہائی مقام پر دیکھا ہے، اور یہ غیب کی خبریں بتانے میں ہرگز بخیل اور مفتری نہیں، اور یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں۔ سو ایسے قرآن اور رسول کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سب قوموں کے لیے موجب شرف ہے، ان کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہیں، اور تم نہ چاہا کرو مگر وہی جو اللہ سب جہانوں کے رب کی مشیت ہے۔ سورہ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الانفطار پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب بڑے بڑے ستارے بکھر جائیں گے، اور جب دریا وسیع طور پر پھاڑے اور بہائے جائیں گے، اور جب قبریں کھودی جائیں گی،
تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سے نہ کرنے کے کام تھے جن کا ارتکاب اس نے کر لیا، اور جو کرنے کے تھے انہیں سر انجام دینے سے وہ رکا رہا۔ اے انسان، تمہیں اپنے کرم کرنے والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں حکمت سے بنایا، تمہیں مناسب قوتیں دیں، اور جس صورت میں چاہا تمہیں ڈھالا۔ جس طرح تم نے سمجھا ہے یقیناً ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر یقیناً محافظ مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ملائکہ۔ وہ تمہارے افعال کو جانتے ہیں۔ نیک لوگ یقیناً آرام میں ہوں گے، اور بدکار یقیناً دوزخ میں جائیں گے۔ جزا و سزا کے دن اس میں جھونکے جائیں گے، اور وہ بچ کر اس سے ہرگز غائب ہونے نہیں پائیں گے۔ کون سی بات تمہیں آگاہ کر سکتی تھی کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ کون سی بات تمہیں آگاہ کر سکتی تھی کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی شخص کسی شخص کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور ہر قسم کا فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔